الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید تیسویں پارے سے سورہ عصر آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ العصر جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن جتنی یہ سورت چھوٹی ہے اتنا ہی مفہوم کے لحاظ سے بہت جامع اور وسیع ہے۔ قرآن کریم جہاں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے، وہاں قرآن کریم معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ شاہی کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم کلام ہے۔ اور جس طرح میرا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی طرح اس کی یہ کلام بھی ساری کلاموں کی بادشاہ کلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے 4 انقلابی اصول بیان فرمائے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان بھی یہی بنے گا، انسانی کامیابی کے لیے 4 انقلابی اصول۔ جس شخص کی زندگی میں یہ 4 اصول آ گئے، اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں یہ 4 اصول سن کر سمجھ کر ان کو اپنانے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ سورت اتنی فضیلت والی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن کریم نازل نہ ہوتا، صرف یہ ایک سورت نازل ہوتی، سورہ العصر، تو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابہ ایسے تھے کہ وہ جب تک ایک دوسرے کو یہ سورت نہ سنایا کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ ان کی جدائی اس سورت کی تلاوت پر ہوتی تھی، پہلے ایک دوسرے کو سناتا، پھر دوسرا پہلے کو سناتا اور پھر الوداع ہو جاتا۔ اور ہمارے سلف صالحین میں، اکابرین میں یہی دستور ہوا کرتا تھا، جب بھی مجلس اختتام پذیر ہوتی تو مجلس کے اختتام میں اس سورت کو تلاوت کیا جاتا تھا۔ اس قدر عظمت والی، فضیلت والی، شان اور مرتبے والی ہے یہ سورت۔ جس کتاب کی ایک سورت اتنی فضیلت، اتنا مرتبہ اور مقام اور شان رکھتی ہے، اس پورے قرآن کریم کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ اور کیوں نہ قرآن کریم کو عظمت ملے، مرتبہ ملے، مقام ملے، شان ملے، عظمت ملے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے،
اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کی کلام بھی ہے، اور آسمانی کتابوں میں سے یہ وہ واحد کتاب ہے جو میرے رب کی کلام بھی ہے، میرے رب کی کتاب بھی ہے، اور اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے رب نے خود اٹھائی ہے، اور وہ کر رہا قیامت تک کرتا رہے گا۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں قرآن کریم زبر زیر شد مد ہر حرف سے، ہر حرکت کے حوالے سے قرآن کریم محفوظ ہے۔ کوئی مائی کا لال اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تبدیلی کرنے والے بڑے آئے، انہوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ مٹانے والے بہت آئے لیکن مٹانے والے مٹ گئے۔ قرآن کی آواز آج بھی گونج رہی ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع ہی کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ شمع قیامت تک چلتی رہے گی۔ قرآن کریم کے انوارات و برکات قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گی۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے 4 انقلابی اصول بیان کیے، اور قرآن کریم مختلف مقامات پر مختلف انداز میں کامیاب اور ناکام لوگوں کی علامات بیان کرتا ہے۔ ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو شرک سے، بدعات سے، رسومات سے اور برائیوں کے نحوست سے اور گندے اعمال سے اپنے نفس کو بچا لیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی نحوست سے، برے اعمال سے آلودہ کیا، کفر و شرک سے اپنے نفس کو آلودہ کیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ گویا گناہوں سے پاک ہونا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، کفر اور شرک و بدعات سے، رسومات سے، رواجات سے اپنے آپ کو بچا لینا حقیقی کامیابی ہے۔ اور برے اعمال میں، گندے اعمال میں پڑ جانا، کفر و شرک اور بدعات کو سر انجام دیتے رہنا، اس میں سراسر نقصان ہے، سراسر ناکامی ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، گناہوں سے پاک کیا،
شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، بدعات سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کا نام اس نے لیا، رب کا نام بلند کیا، تکبیر اولا کہہ کے نماز شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس نے نماز کی ابتدا کی اور پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھی۔ یہ کامیاب ہو گیا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے والا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے والا، اپنے رب کے حضور 5 نمازیں ادا کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو مختلف انداز میں قرآن کریم جو ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور قرآن کا موضوع انسان ہے، اس لحاظ سے کہ قرآن نے انسان کی اصلاح کرنا ہے۔ قرآن کریم انسان سے خطاب کرتا ہے، اس کی اصلاح چاہتا ہے، اس کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، پاکستان کے اپنے ہیں، انگلینڈ کے اپنے ہیں، امریکہ کے اپنے ہیں، افغانستان کے اپنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ہر ملک کے قوانین اور اصول وہاں کے باشندوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اب جو اس ملک کے قوانین اور اصول کی پاسداری کرے گا، پابندی کرے گا، وہ معزز کہلائے گا، وہ شریف کہلائے گا، وہ اعلیٰ کردار اور اخلاق والا کہلائے گا، وہ کامیاب کہلائے گا۔ اور جس نے ملک کے قوانین اور اصول کی مخالفت کی، اصول پہ اصول توڑتا گیا، قانون پہ قانون توڑتا گیا، تو پھر جو ملک کی حکومت ہوتی ہے وہ اس کی گرفت بھی کر دے گی، پھر وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور قرآن کے جو اصول اور قوانین ہے یہ کسی ملک کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ اصول اور قوانین ہے۔ اب قیامت تک آنے والا ہر انسان جب قرآن کے اصول اور قوانین کی پاسداری کرے گا، رب اس کو یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ اور جو ان اصول اور قوانین کی مخالفت کرے گا، اس کو توڑے گا، چاہے وہ خوشی میں توڑے، چاہے وہ اپنے غم میں توڑے، شادی بیاہ میں توڑے، اپنی وفات فوتگی میں توڑے، تجارت میں توڑے، سیاست میں توڑے، جہاں بھی اللہ کے اصول اور قوانین کی مخالفت کرے گا، اللہ اس کو نشان عبرت بنائے گا۔ اگر ایک ملک کا سربراہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس کو سزا دے سکتا ہے۔ میرا رب تو ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کو توڑنے والے کو کیسے برداشت کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 4 انقلابی اصول بیان کیے، ان اصولوں کو، ان قوانین کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب العالمین فرماتے مجھے زمانے کی قسم، والعصر، مجھے زمانے کی قسم. العصر سے مراد یا تو زمانہ ہے یا العصر سے مراد وقت عصر ہے. اگر اس سے مراد زمانہ لیا جائے تو اگر انسان مطالعہ کرے تو زمانہ اس بات کی گواہی دے گا ضرور کہ سابقہ پہلے ہمیشہ جن لوگوں نے ان 4 اصولوں کی پاسداری کی وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے ان 4 اصولوں کی پاسداری نہیں کی وہ ناکام ہوئے. اور ہلاک ہونے والوں میں، ناکام ہونے والوں میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے. یہ سارے وہ ناکام لوگ ہیں جنہوں نے ان اصولوں کی پاسداری نہیں کی. اور ان کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے میرے رب کے محبوب لوگ حضرات انبیاء کرام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو اللہ نے کامیاب کیا اس لیے کہ ان اصولوں کو اپنانے والے تھے. خود بھی اپنائے، آگے اس کی اشاعت بھی کی. یا اس سے مراد وقت عصر، عصر کا وقت، کہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے یہ کاروباری دنیا کے لحاظ سے بڑا مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، بڑا اہم وقت ہوتا ہے. سبزی فروٹ بیچنے والا بھی صبح اگر کوئی چیز 100 روپے کے دام سے بیچتا ہے، عصر میں وہ پھر آدھے قیمت پر اس چیز کو بیچ کر اپنے گھر جانے کی کوشش میں ہوتا ہے. دکاندار بھی جب عصر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سامان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ شام آنے سے پہلے میں کیا کر جاؤں، دکان بند کر دوں. مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. اور شرعی نقطہ نظر سے یہ وقت بڑی فضیلت والا ہے. کاروباری دنیا کے نقطہ نظر سے تو بڑی مصروفیت کا ہے، مشغولیت کا ہے، بڑا اہم وقت ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ وقت بڑی فضیلت والا ہے. کہ میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فرمایا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کی، اس کی بیوی، اس کی اولاد، اہل و عیال، اس کے مال جانور سب ہلاک ہو جائے. کتنا اس کا نقصان ہوگا بھائی. اہل و عیال بھی برباد ہو گئے، مال بھی سارا برباد ہو گیا، لوٹا گیا، جانور بھی سارے ہلاک ہو گئے. کتنا اس آدمی کو نقصان ہوا. فرمایا اتنا ہی نقصان عصر کی نماز جس کی فوت ہوئی اس کا بھی اتنا ہی نقصان ہے. شرعی نقطہ نظر سے یہ وقت کتنی فضیلت والا ہے. صبح کا وقت بھی بڑا اہم ہے، عصر کا وقت بھی بڑا اہم ہے. اگر آپ نے اندازہ کیا ہو تو فجر کی نماز کے بعد بھی ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. عصر کی نمازیں بھی یہی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اوقات بڑے خاص ہیں. اور فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر سورج طلوع ہونے تک مسجد میں ہی بیٹھا رہا، ذکر تلاوت کرتا رہا، اور جب سورج طلوع ہوا کچھ دیر کے بعد جب اشراق کا وقت آیا جس نے 2 نفل پڑھے، فرمایا ایک حج اور عمرے کا ثواب لے کے گیا. اور دوسری بات
کہ فجر کی نماز میں بھی یہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان کی تبدیلی ہوتی ہے. فجر کی نماز میں رات والے چلے جاتے ہیں، دن والے آ جاتے ہیں. اور عصر کی نماز میں پھر تبدیلی ہوتی ہے، دن والے چلے جاتے ہیں، رات والے. اب جو فجر کی نماز میں بھی مسجد میں ہے، عصر کی نماز میں بھی مسجد میں ہے، جب دن والے فرشتے گئے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو علیم خبیر ہے. لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ فلاں مسجد سے، فلاں جگہ سے آئے میرے بندے. کہ رب تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے تیرے حضور، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں عاجزی دکھا رہے تھے. پھر جب یہ دن والے عصر کی نماز میں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، فجر کی نماز میں رات والوں سے اور عصر کی نماز میں دن والوں سے اللہ پوچھتا ہے تم دنیا سے آئے ہو، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے باری تعالیٰ تیرے سامنے سر بسجود چھوڑ کے آئے. کتنی کامیاب حاضری ہوتی ہے میرے دوست. رب ہمارا کتنا خوش ہوگا جب رات والے فرشتے بھی جا کے رپورٹ دیں گے ربا تیرے گھر میں تیرے حضور سر بسجود تھے. عصر کے نماز میں بھی جا کر دن والے فرشتے یہ کہیں گے باری تعالیٰ تیرے گھر میں تیرے حضور سر بسجود تھے. کتنی کامیاب ہماری جو ہے یہ رپورٹ ہوگی. اور جو صبح کی نماز بستر میں، عصر کی نماز دکان میں، کاروبار میں ضائع کر دے، اس بیچارے کی کیا رپورٹ ہوگی، اس کی کیا حاضری ہوگی. تو یا تو مراد زمانہ ہے یا مراد عصر کا وقت. اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. رب العالمین فرماتے مجھے زمانہ کی قسم یا مجھے وقت عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. آگے وہ چار اصول، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اصول نمبر 1، قانون نمبر 1، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. اصول نمبر 2، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے. اصول نمبر 3، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو سچے دین کی، ایک دوسرے کو نیک اعمال کی تلقین بھی کرتے رہے. خود بھی نیک اعمال کیے، دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے. اس لیے کہ اس امت کا اللہ نے یہ وصف بیان کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارے کاندھوں پہ نبیوں کے کام والی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. خود رکتے ہو، دوسروں کو روکتے ہو، خود منع ہوتے ہو، دوسروں کو منع کرتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے والے ہو.
یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے. کسی امت کو یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ ڈگری نہیں ملی ہے تو امت محمد کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کام کی وجہ سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے یہ فضیلت ہے. آج اگر امت یہ کام نہیں کرے گی فضیلت بھی نہیں ملے گی. اب نبیوں نے نہیں آنا، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، قائد الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں. اب یہ امت قیامت تک، یہ شریعت قیامت تک، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے. قرآن سے ہٹ کے نہ کسی کو ہدایت ملتی ہے، شریعت سے ہٹ کر نہ کسی کو رہنمائی ملتی ہے، محمد کی غلامی سے ہٹ کر نہ کسی کو کامیابی ملتی ہے. اب اس امت نے یہ کام کرنا ہے نبیوں والا. تو تیسرا اصول وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو سچے دین کی، الحق سچ، سچے دین کی، حق بات کی، سچی بات کی تاکید کرتے ہیں. ایک امتی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے. یہ خود اپنے لیے نماز پڑھنا پسند کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. مسلمان کی یہ شان اور علامت ہے کہ یہ مخلص ہوتا ہے، یہ ہمدرد ہوتا ہے، یہ خیر خواہ ہوتا ہے. اور مطلب پرست یہ مومن کی علامت نہیں ہے، مومن کی نشانی مطلب پرستی نہیں ہے. قرآن کریم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے محبوب تیرے دامن میں ایسے ہیرے ڈالے، ایسے موتی ڈالے، ایسے لوگوں کو تیرا دیوانہ پروانہ مستانہ بنایا، تیرے یار بنائے جو اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں. یہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی دوسری کی ضرورت سامنے آ جائے تو پھر یہ اپنی ضرورت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مسلمان کی ضرورت کی پرواہ کرتے ہیں. بکری کا ایک سرا ایک گھر سے چلا، ایک گھر میں آیا. انہوں نے سوچا ساتھ والا پڑوسی زیادہ مستحق ہے، اس کے بچوں کو یہ گوشت مل جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. اس نے وہ صرف ساتھ والے گھر میں بھیج دیا. اس نے اگلے کے بارے میں سوچ رکھی، کرتے کرتے ساتویں گھر سے وہ بکری کا سرا واپس پہلے گھر میں آ گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آتا ہے، آپ اپنی 9 ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو مہمان ہے. 9 کے 9 حجروں سے پیغام آیا، حضور ہمارے سرتاج، ہمارے دل کا سرور، ہماری آنکھوں کے نور، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، مہمان کے لیے کہاں سے لے کے آئے؟ میرے محبوب نے فرمایا، اوہ میرے صحابہ، یہ میرا مہمان ہے، میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، تم میں سے کون ایسا ہے جو آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میرے محبوب پیغمبر، آج آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا. مہمان کو ساتھ لے کر گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا میں نبی کا مہمان لے کے آیا.
نبی کے گھر میں کھلانے کو کچھ نہیں، ہمارے گھر میں کچھ ہے تو مہمان کی خدمت میں پیش کر دو۔ بیوی نے کہا حضور گھر میں تو میرے اور آپ کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، تھوڑا سا جو کھانا ہے وہ تو میں نے بچوں کے لیے بچا رکھا ہے۔ کہا ایسے کرو بچوں کو کسی بہانے سے سلا دو، جب بچے سو جائیں تو کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا، اور جب ہم کھانا شروع کرنے لگے تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، تاکہ وہ بجھ جائے، اندھیرا ہو جائے، مہمان کھانا کھاتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ میں ہاتھ کھینچ لوں گا، اندھیرے میں مہمان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ جب مہمان خوش ہوا میرا محبوب پیغمبر بھی خوش ہوگا، میرے محبوب کا خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ ساڑی انگوڑ زنانیاں نہیں ہیں، وہ لنجیا کٹنے جو گیا تو پاپڑے کرے نہ پتہ نہیں ہے، کار آنا شاننا کچھ نہیں ہے، تو مہمان چاہ کے ساڑھے سر سے بٹھا دیتے ہی نہیں۔ اس نے کہا اللہ بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم سر بتسلیم خم، اس نے ایسے ہی کیا، بچوں کو بہانے سے سلا دیا، مہمان کے سامنے کھانا رکھا، اپنے خاون کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق چراغ کو بھی بجھا دیا، مہمان نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح یہ صحابی میرے نبی کی خدمت میں جب آئے، شیخیاں نہیں ماری، احسان نہیں جتلایا، آ کے تذکرہ بھی نہیں کیا، میرے محبوب ہم نے آپ کے مہمان کو سنبھالا ہے، کچھ بھی تذکرہ نہیں کیا۔ میرے نبی کی مجلس میں آیا جبریل، قرآن لے کے نازل ہوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے محبوب تیرے ان دیوانوں کو میں نے ایسا جگرا دیا، ایسا دل دیا، اتنی غمخاری، خیرخواہی اور ہمدردی ان کے دلوں میں ڈال دی کہ یہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت میں مقدم رکھتے ہیں۔ میرے محبوب نے اپنے دیوانے کو بلایا، اپنے سچے غلام، سچے عاشق کو بلا کے شاباش دی، فرمایا میرے لاڈلے تیری رات والی میزبانی کی رب تعالیٰ نے آسمانوں پہ بڑی تعریف کی ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، مسلمان کی علامت ہے کہ یہ ہمدرد ہے، یہ خیر خواہ ہے۔ آج کا مسلمان اس کو سگے بھائی کا بھی پتہ نہیں ہے، حالات سے خوب واقف ہے کہ بچوں پہ فاقے گزر رہے ہیں، گھر میں بھوک ہے، لیکن کیا مجال 2 دن کا راشن بھی بھائی کے گھر میں ڈال دے، طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود۔ پہلا اصول قرآن کریم نے کامیابی کا بیان کیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر جن میں یہ 4 باتیں پائی جائے وہ نقصان میں نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو سچے دین کی، سچی بات کی، نیک اعمال کی تلقین کرتے رہے۔ چوتھا اصول، چوتھا قانون، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب حق بات کرتے ہیں تو پھر تکلیف ضرور آتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا آنے سچ سے منہ بھی کڑوا لگنا، سچ بات کہنے والے کو دنیا حقارت کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، جس کو سچ سے نفرت ہو
اس کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے۔ تو جب بھی حق بات کرو گے، سچ کہو گے، دین کی بات کہو گے تو پھر تکلیفیں آئیں گی، اور پھر تکلیفوں میں، مصائب میں، تکالیف میں ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے میرے محبوب کو ایک مقام پہ فرمایا، میرے محبوب اب بات بالکل واضح ہو چکی ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ میری توحید بیان کریں، یہ ضرب لگا دیں، لا الہ الا اللہ، ڈنکی کی چوٹ آپ یہ اعلان کر دیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا اور دستگیر نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی پانی کی نازک طبیعت پر کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی ڈوبے ہوئے پیڑوں کو تارنے والا نہیں، الا اللہ، مگر کون ہے؟ اونچی، مگر کون ہے؟ اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے درنے والا اللہ ہی ہے۔ میرے محبوب جب یہ بات کرو گے تو پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر میرے محبوب آپ نے صبر کرنا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے محبوب آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا۔ امتی کی بھی یہ شان ہے کہ جب حق بات کریں گے، دین حق کی اشاعت کریں گے، پھر تانے ملیں گے، گالیاں ملیں گی، لوگ کہیں گے یہ لوٹے اٹھا کے پھرنے والے، یہ بسترے اٹھا کے پھرنے والے، انہیں گھر کی پرواہ نہیں، انہیں فلاں کی پرواہ نہیں، یہ دوڑ پڑتے ہیں، کبھی رائے منڈ جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، تانے سننے پڑیں گے، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کر لو جو کچھ کرنا ہے، جتنی مخالفت کر سکتے ہو کر لو، ہمیں تمہاری ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تمہارے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تمہاری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہاں سے شاباش پانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ چار اصول ہیں، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، نیک اعمال میں روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ایک حقوق العباد ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک حقوق العباد ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، بے سہاراؤں کے ساتھ، بے آسراؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کچھ باتوں سے منع کیا گیا، زنا سے منع کیا، چوری سے منع کیا، ڈاکے سے منع کیا، قتل و غارت سے منع کیا، سود کھانے سے منع کیا، حرام کھانے سے منع کیا، جوا کھیلنے سے منع کیا، دھوکہ فراڈ کرنے سے منع کیا۔ ان کاموں سے بچ جاؤ اور نیک اعمال کی طرف آ جاؤ۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا تو وہ سراسر نقصان اور گھاٹے اور خسارے میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ نیک اعمال نہیں کرتا، اعمال کی ترقی رک گئی، اعمال کی ترقی رک گئی، خود پیچھے کو جا رہا۔ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے پھر بندہ پھر پیچھے آتا ہے۔ جوانی شباب میں تو بڑا اوپر ہوتا ہے نا، بڑا بدماش ہوتا ہے، اور پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر سمجھو کہ بچہ ہو گیا، اپنا کھا سکتا ہے، نہ پیشاب کی نہیں جا سکتے، کبھی پیپر لگاؤ، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، خود عمر کے لحاظ سے پیچھے آ رہا ہے اور اعمال کے لحاظ سے ترقی نہیں ہو رہی۔ لیکن فرمایا مومن جب بوڑھا ہوتا ہے وہ نیک اعمال نہیں بھی کرتا، اس کو نیک اعمال کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جو اعمال اس نے جوانی میں کیے، بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود بھی اس کا وہ اعمال کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ صحت میں اس نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں، بیماری میں وہ اعمال نہ کرنے کے باوجود بھی، نہ کر سکنے کے باوجود بھی
ان اعمال کا پورا پورا ان کو بدلہ دیا جاتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. عامل الصالحات حدیث پاک کا مفہوم ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک عذاب الایمان. تم میں سے کوئی خلاف شریعت کوئی گناہ کا کام کرتا ہوا دیکھ لے، سب سے پہلے اس کو قوت بازو سے روکے. اجا سی پترا نہیں روک سکتے، سریام پتر گناہ پہ کرنا ہونا ہے، نافرمانی پہ کرنا ہونا ہے، مجالے سے روک کے نہ روکنا چاہنے. فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روک. زبان سے بھی آج باپ نہیں روکتا کی کرا جی کہ اگو آنے گلے پہلے جی یا کچھ آپ سب نسوے سی جی کو غلط چکو قدم چاکے سی تو لوگ آپ سن پتہ نہیں پترے کی آخس. چلو غلط کم تو نہیں پہ روکنا کہ نسوے سی تو لوگ آپ سن کہ پتہ نہیں پترے کی آخس، لیکن غلط کم کر سی تو اللہ نہ پوچھ سی. کو انفسکم و اہلیکم نارا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. اج ساڑا ایسے لوگ کی آخسی لوگ کی آخسی گولا مارو لوگ تو ہر حال اچ کچھ نہ کچھ آخسو. لوگا نبیہ وانی چھوڑا، لوگ صحابہ وانی چھوڑ لے، لوگ تو ولیہ وانی چھوڑ لے. تو میں کڑی باغ نے ملی ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. یہ یقین بنا لو میرا رب کیا کہے گا، میرے رب کا نبی، میرا محسن، میرا رہبر، میرا رہنما، میرا محبوب پیغمبر کیا کہے گا اگر میں یہ کام کروں. تو میرے دوستو یہ چار اصول اپنی زندگیوں میں پیدا کر رہا ہوں. ایمان لانا، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھے. میرے استاد مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس گئے گزرے پرفتن دور میں اپنے ایمان پہ اللہ سے استقامت کی دعائیں مانگتے رہا کرو. ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ استقامت نصیب فرما، کہیں پھسل نہ جائے. ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان نصیب کرے اور موت بھی خاتمہ ایمان پہ دے. ہم نیک اعمال کرتے رہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنا، اور خود بھی نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہم حق بات کی، نیکیوں کی، نیک اعمال کی، حسن سلوک کرنے کی تلقین کرتے رہے. اور اگر کہیں سے کوئی ہمارے خلاف بات کرتا ہے، کوئی ہمیں تانا مارتا ہے، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اس پر ہم خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں. انشاءاللہ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.